السلام علیکم جی. ہمارے بہت پیارے عزیز اور جسے کہنا چاہیے کہ برخوردار بھی نہیں کہہ سکتے، چھوٹے بھائی آپ سمجھ لیں، اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ باعزت طور پہ رہا ہو چکے، اور رہا تو قید تو نہیں تھے، باعزت طور پہ بری ہو گئے. اور ان کا اور میرا دکھ مشترکہ بھی ہے، کیونکہ ان کے خلاف بھی ایف آئی اے کو آپریٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ہمارے خلاف بھی ایف آئی اے کو آپریٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اب ایف آئی اے کو جو تھی وہ جتنی گالم گلوچ ہو رہی تھی، پہلا کیس آیا اسد درانی کا سامنے، ابھی باقی کیسز بھی پینڈنگ ہیں، جس میں ایف آئی اے نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے، اگر یہ ہم نہیں کریں گے، یہ کام کرنا ہے تو آپ خود کریں. تو پھر استعمال کیا گیا ایک اپنے ہاں ایک اپنے کسی کہہ لو مقامی کرندے کو استعمال کر کے ایف آئی آر درج کروائی گئی. اور وہ ایف آئی آر جو تھی وہ جب سائبر جج کے پاس پہنچی تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے، نہیں بس چلا نا. پھر اس کا وہ ایف آئی اے کو پڑ گیا کہ تم اس کے خلاف ثبوت کیوں نہیں لائے، ثبوت ہوتے تو ملتے نا جی. ٹھیک ہے، تو ایف آئی اے قائم رہی. جب پروسیکیوشن کہے کہ جی کیس نہیں بن رہا تو جج کیسے ٹانگ سکتا ہے جی ملزم کو؟ پہلے تو یہ بات ہے نمبر 1. نمبر 2، بیل کی اپلیکیشن ہے تو بیل پہ بات کی جائے، بجائے اس کے کیس کے میرٹ کے اندر اور کیس کے کنٹینٹ کے اندر اتر جایا جائے. تو آپ اس سے اندازہ کریں بے چینی کا کہ وہ بیچارہ جو تھا وہ کس پریشانی میں تھا، اور پھر اس نے کس طرح دھمکی لگائی ایف آئی اے کو کہ افسر کو کہ بس تمہیں پتہ چل جائے گا چند گھنٹوں کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ جو وہ لوگ ہیں یا ان کے جو ہم خیال ہیں وہ کس طرح، میرا مطلب ہے مزید کوئی تبصرے کی گنجائش بچتی نہیں ہے ویسے اس کے اوپر. تو اسد علی طور صاحب مقدمے سے جان چھوٹ گئی ہے، اللہ خیر کرے گا. عملات پہ 2 طرفہ تھا، نوکری بھی ختم کروائی گئی اور اندر کرنے کی بھی کوشش کی گئی. تو پہلے محاذ پہ آپ سے روبرو رہے تو نوکری مل جائے گی یار، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. ہم جیسے اگر سروائیو کر رہے ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے، بہت انرجی ہے آپ کے اندر. تو ایک تو میں نے کہا کہ آج کے ویلاگ میں اسد علی طور صاحب کو مبارکباد پیش کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ وہ کس جو ہے وہ تنی ہوئی رسی سے چل کے یہاں اپنی بریت تک پہنچے ہیں. اچھا، دوسرا اس کے اندر نا ایک یہ بھی سبق ہے کہ اب اداروں نے بھی آگے سے کہ جو اگر پاکستان میں دوسرے ہیں جو محکمے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایک تو یہ بھی بات ہے اس کے اوپر. ایک آج کل جو ہے قوم پٹوار جو ہے، پٹواریان جو ہے، وہ لارڈ نذیر صاحب جو ہیں ان کی جو ہاؤس آف لارڈ سے جو ایکسپلشن ہوئی ہے اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لارڈ نذیر صاحب کا پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہوتا. پاکستان میں ان کے جو ہیں پاکستان میں ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ برسر اقتدار حکومت سے نکلتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف ہونے میں اس طرح کھل کے نہیں ہوئے، ادروائز وہ ہر موجودہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں. میری بھی ان سے یاد اللہ ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پہ کچھ کام شام ہوتے ہیں نا، کچھ تبادلے شبادلے، کچھ زمینہ زمونہ، یہ وہ ہوتی تو دوست احباب کی ہیں، لیکن وہ آتے ہیں تو میں آپ کا کام کرواتا ہوں، تو پھر وہ کوٹ شوٹ پہن کے جاتے ہیں نا جی پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، پھر اس کی تصویر بھی چھپواتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن ذرا ٹور شور رہتی ہے نا. آگے اوٹر والی گڈی اگر مل جائے تو بڑی گل ہوتی ہے نا، محلے کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے. ایک تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس کو کسی پارٹی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ نواز شریف صاحب نے جب پہلی اٹیمپٹ کی تھی، جب وہ پنڈی اترے تھے واپسی کے لیے، تو ساتھ ان کے جہاز میں لارڈ نذیر صاحب تشریف لائے تھے، اگر پٹواریوں کو یاد ہو. تو اتنی جلدی نہیں کرتے کسی کو کسی کے کھاتے میں ڈالنے کی. لارڈ نذیر صاحب کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہیں، نہ وہ اس کے کھاتے میں ہیں نون لیگ کے کھاتے میں، وہ اپنی پارٹی کے کھاتے میں. ان کی اپنی پارٹی تھی اور ان کی پارٹی برطانیہ میں رگڑی گئی ہے. اور رگڑی کیسے گئی ہے؟ ان کے اوپر کچھ جنسی ہراسگی کی جو ہے وہ اس کا الزام لگائے، اور لگایا بھی پاکستانی خاتون نہیں ہے، اور وہ جو ہے اس ابتدائی طور پہ اس کو درست مان کے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا. اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے الزام پورے کورٹ پروسیس کے بعد، تو پھر ان کے ساتھ کچھ اور بھی بری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں
شاید یہ اسی طرح کی کوئی وجوہات تھیں کہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے نا گورنر بن کے پنجاب میں چودھری سرور، یہ اس سے بھی زیادہ کبھی صورتحال تھی ان کے معاملے میں، تو یہ کھچرا نکلا، ٹھیک ہے نا، ارائی کھچرے ہوتے ہیں، پلاننگ ٹھیک کرتے ہیں، سردار ایاز صادق کی طرح کسی طرف گواتے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ جو لارڈ نذیر صاحب جو تھے، چونکہ یہ فرسٹ جنریشن تھے نا وہاں پہ چودھری سرور صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ لے بھی اچھے تھے، شو مک گیا ہے، تو جی میں مزید رہا تو پھر مجھے جیل میں جانا پڑے گا، جو دوڑ کے آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بریگزٹ ہو گیا، اب آئرلینڈ میں، ٹھیک ہے نا، وہ الزامات تو برطانیہ میں رہ گئے نا، اب آئرلینڈ میں ہم پھر معزز ہو کے چلے جائیں گے، یہاں پہ گورنری کوٹ کے جنہیں کی بھی رہ گئی یہ آؤ، جنہیں کی بھی رہ گئی کوٹ کے واپس چلے جائیں گے، اور ان کی بھی کوئی پارٹی نہیں ہے چودھری سرور صاحب کی، ان کی بھی ہمیشہ وہ پارٹی ہوتی ہے جو پنجاب پاکستان میں حکمران ہوتی ہے، یہ چودھری سرور اور لارڈ نذیر بہت پرانے وارداتی، سوری وارداتی اگر لفظ ایسے منہ سے نکل گیا، یہ ان کا طریقہ واردات، ان کا طریقہ کار کیا ہے، طریقہ کار ایک ہی ہے اور ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے، ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایڈے پرانے نے آہو۔ تو خیر یہ ایک بات تھی، میں نے کہا کہ یہ بھی آج کے اس ویلاگ کے اندر کلیئر کر دی جائے، اور تیسری گل یہ کہ میں کچھ نہیں کہنا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب نے پہلے تو دلت صاحب کے ساتھ مل کے کتاب لکھی تھی، تو اب انہوں نے کل ہی کتاب لکھ ماری ہے اور وہ انڈیا سے شائع بھی ہو گئی ہے۔ میں تو اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے کیا ہے جی، وہ آنرز امنگ دا اسپائی، ٹھیک ہے، مطلب سپر جشوش میں جشوش تھا نہیں، یہ اس کا اگلا ورژن ہے، میں سپر جشوش تھا، یہ سپر جشوش تھا، اس کا ترجمہ پنجابی میں تو یہی بنتا ہے، میں سپر جشوش تھا۔ اب وہ انڈیا سے چھپ گئی ہے، میں تو اس کا ذکر کر کے بھی جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ نہیں بننا چاہ رہا، اینٹی اسٹیٹ نہیں بننا چاہ رہا، اس کے جو کانٹینٹ ہیں اس کے انالیسز ہو رہے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں یا اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیں تو اس کو پڑھ ضرور لیں ایک مرتبہ، آن لائن دستیاب ہے، اسی بھی شروع کیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 70ویں 80ویں صفحے تے پہنچ 70ویں 72ویں صفحے تے پہنچ گئے، 70ویں 72 جو گئے ہیں جی، تو 70ویں 72ویں صفحے تے ہی پہنچیں گے نا، تو 70ویں 72ویں صفحے پہ پہنچ گئے، میرے کان میں سے تو دھواں نکل آتا ہے، میں کوئی مشکل سے 1 صفحہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کتاب کو رکھ دیتا ہوں اور ایسے آنکھیں کر کے اور ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر پانی کا گلاس پیتا ہوں، پھر گھر کے اندر 2-4 چکر لگاتا ہوں، بیگم سے ڈانٹ کھاتا ہوں اور پھر بیٹھ کے 2 صفحے 1.5 صفحہ پڑھتا ہوں۔ میری تو یہ حالت ہے، تو مشکل سے اب تک میں 70-71 صفحے پڑھ پایا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں، اگر آپ میرے والے فارمولے کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں، اور سنگل گو میں بھی اس طرح کی کتابیں ہم سنگل گو میں پڑھ جایا کرتے تھے، لیکن ایسے اس کے اندر باتیں ہیں میں تو دہرانے کا بھی نہیں تصور کر سکتا ایک پاکستانی کے طور پہ۔ بہرحال جی انہوں نے لکھی ہیں اور بھارت میں لکھی ہیں، اور ان کے خلاف پہلے بھی ایک انکوائری ہوئی تھی جس میں ان کو بے گناہ قرار پایا گیا تھا، جو انہوں نے عراق کے سابق چیف کے ساتھ مل کے کتاب لکھی تھی، اور اب یقیناً وہ اس میں بھی بے گناہ قرار پائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر برہمن نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہوئے شودر اور انٹچیبل، ہماری تو جان کی وقت ہی کوئی نہیں نا، ہماری نہ عزت کی وقت ہے نہ جان کی وقت ہے، وہ برہمن ہیں نسل کے، تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اور میں بھی نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی بات کہی ہے بھلا، تسی دسو، ہاں میں کوئی گل نہیں کی تھی، لیکن بہرحال کتاب ان کی چھپ گئی ہے، اور آخر میں ایک ہمارے ہاتھوں جو تھا وہ قتل ہو گیا تھا، وہ قتل ہی سمجھے نا جی، کسی کے خلاف ہم نے خام خواہ خبر دے دی، تو چلیں وہ خیر اس کے اوپر الگ سے ویلاگ کریں گے اور آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو فورن انویسٹمنٹ کا ڈھنڈرا پیٹ رہے ہوتے ہیں یہ چوتھے کے دن، یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔